الہی تیری چوکھٹ پر بھکاری بن کے آیا ہوں، سراپا فقر ہوں، عجز و ندامت ساتھ لایا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سن 2017 میں الحمدللہ میرا حج کا پلان ہوا اور ماشاءاللہ سے میں اپنی بچوں کے ساتھ اور اپنی مدر ان لا اور فادر ان لا کے ساتھ میں حج پر گئی۔ بہت پرانی خواہش تھی میری حج پر جانے کی اور وہ الحمدللہ پوری ہونے جا رہی تھی، تو بہت خوشی تھی مجھے۔ چنانچہ جب ہمارا جانے کا پلان ہوا تو اس ٹائم میری پریگننسی بھی تھی اور سب نے مجھے یہی کہا کہ کرن تم اتنی اس حالت میں ہو تو کیسے جاؤ گی، نیکسٹ ایئر کر لینا یا پھر کبھی کر لینا۔ لیکن اللہ کی طرف سے تھا کہ وہی سال جانے کا بنا اور الحمدللہ اللہ پاک کا کرم ہوا اور میں بہت اچھے طریقے سے تیاری کر کے روانہ ہو گئی۔ بڑی خوش تھی جانے کے لیے، ایکسائٹیڈ تھی اور اپنی لائف میں پہلی مرتبہ جا رہی تھی۔ چنانچہ ہم لوگ ایئرپورٹ پہنچے اور پھر احرام وغیرہ کی نیت کی، کیونکہ ہم نے ڈائریکٹ مکہ جانا تھا۔ احرام وغیرہ باندھے، سب کچھ نیا تھا، سب کچھ پہلی بار تھا، لیکن یہ تھا کہ ساری تیاری مجھے میری ساس نے سب پہلے سے کروا دی تھی، مجھے بتا دیا تھا کہ وہاں جا کر ہمیں کیا کرنے ہیں، مطلب کس طرح فرائض سارے ادا کرنے ہیں، ساری طریقے، وہ ساری باتیں مجھے معلوم تھی کیونکہ میں مدرسہ سے وابستہ ہوں اور ماشاءاللہ سے حافظ قرآن ہوں، تو یہ ساری چیزیں میں نے پہلے سے سیکھی ہوئی تھی، ساری مجھے علم میں تھی، وہ میں کرتی تھی، مطلب تیاری کر چکی تھی، سب پتہ تھا، دعائیں وغیرہ سب یاد تھی اور کس طرح حج کرنا ہے یہ ساری چیزیں مجھے معلوم تھی۔ بس یہ تھا کہ اپنی لائف میں پہلی مرتبہ جا رہی تھی تو وہ کچھ عجیب سی فیلنگز تھی میرے ساتھ۔ خیر ہم لوگ پہنچے اور جب ہم مکہ پہنچے تو میں آپ کو بتا نہیں سکتی جب میں وہاں کی سرزمین پر پہنچی میری کیا فیلنگز تھی، بڑی عجیب سی حالت ہو رہی تھی میری۔ جب ہم لوگ مکہ پہنچے اور فرسٹ ٹائم جب میں خانہ کعبہ کے سامنے گئی تو وہ کہتے ہیں نا کہ جب فرسٹ ٹائم آپ کعبہ کو دیکھو تو جو دعا مانگو قبول ہوتی ہے، تو میں نے پہلی بار جب کعبہ کی طرف دیکھا تو نظریں بغیر جھکائے میں نے یہی دعا کی اللہ تعالیٰ سے کہ یا اللہ تو مجھے نا بس میری آنکھوں کو مرتے دم تک اپنا گھر بار بار دکھاتے رہنا اور اس سرزمین پر بار بار بلاتے رہنا۔ میں نے یہ دعا فرسٹ ٹائم وہاں پر مانگی اور اس کے علاوہ جو باقی جو دعائیں تھیں سب کی وہ ساری کرتی رہی، اپنے لیے بھی کرتی رہی اور اللہ تعالیٰ سے جو میری والہانہ محبت اور عشق تھا وہ سارا وہاں میں کرتی رہی۔ کافی دیر کھڑے رہنے کے بعد جب میں نے دیکھا تو سب جا چکے تھے اور میرے ہسبینڈ پیچھے کھڑے تھے، مجھے آواز دینے لگے کہ چلو اب آ جاؤ، بس کرو، تم کتنی دیر سے مستقل یہیں کھڑی ہو اور آ جاؤ۔ پھر میں ان کے ساتھ چلی گئی واپس اور پھر اپنے ہم لوگوں نے جو باقی سارے فرائض تھے وہ ادا کیے۔ سب سے پہلے ہم لوگوں نے عمرہ ادا کیا۔ میں نے اپنی لائف میں پہلی بار صحیح کی، پہلی بار مطلب ہر چیز پہلے جب میں صحیح کرتی تھی نا تو میں اس ٹائم پریگننٹ تھی اور میں بھاگتی تھی جب نا، تو بس میں آپ کو کیا بتاؤں کہ اس ٹائم جب میں بھاگتی تو میرے اندر مطلب عجیب سی فیلنگ آنے لگ جاتی تھی۔ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ کہانی آنکھوں کے سامنے آنے لگ جاتی کہ کیسے وہ بچے کو چھوڑ کر جاتی تھیں، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اکیلا چھوڑ کر جاتی تھیں اور کس طرح مطلب وہ سفر کرتی تھیں، وہاں تک جاتی تھی، بھاگتی تھیں اور پھر واپس آتی تھیں دیکھنے کے لیے کہ میرے بچے کو کوئی بھیڑیا یا کوئی چیز کھا تو نہیں گئی، اور پھر ان کے جانے کے بعد یہاں سے پھر آب زمزم کا جو وہ پوری سٹوری تھی نا وہ میری آنکھوں میں آتی تھی اور میں وہاں بھاگتی رہتی تھی اور بس وہ فیلنگز جو تھی نا اس ٹائم، اور قرآن پاک کی وہ آیتیں فمن حج البیت من اعتمر فلا جناح علیہ والی آیتیں میرے ذہن میں گھومتی رہتی تھی، ورد کرتی جاتی اور پڑھتی جاتی تھی اور کرتی تھی۔ اور یقین جانے میں اس حالت میں تھی کہ پریگننٹ تھی، ظاہر سی بات ہے 7 منتھ تھا اور اس حالت میں بھاگنا، اور ماشاءاللہ سے میرا تیسرا بچہ تھا اور بڑی کریٹیکل کنڈیشن تھی میری اس ٹائم، لیکن اس کے باوجود وہاں پہنچ کر میری حالت بہت ہی مطلب
طاقت سی، ایک انرجی سی مجھے ملی ہوئی تھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اس چیز کو جو ہے نا میں نے بہت زیادہ وہاں جا کے محسوس کیا کہ وہاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھ پر بڑا ہی کوئی کرم اور بڑا ہی کوئی رحمت سی تھی اللہ کی، کہ مجھے اس حالت میں اللہ تعالیٰ نے مجھے بڑی ہمت دی ہوئی تھی کہ ماشاء اللہ سے میری جو ساس تھیں وہ ویل چیئر پر ہوا کرتی تھیں، ویل چیئر پر تھیں کیونکہ وہ زیادہ چل نہیں سکتی، ان کا پاؤں کا مسئلہ تھا. ان کی ویل چیئر کو میں چلاتی تھی اور بس بھاگتی رہتی تھی، سارے کام کرتی تھی. پھر مینا میں گئے ہم لوگ، مزدلفہ گئے، سارے جو لوازمات ہوتے ہیں حج کے سارے فرائض الحمدللہ الحمدللہ کہ ایک ایک فرائض کو اتنی اچھے طریقے سے ادا کیا کہ وہ سفر میرے لیے زندگی کا نا سب سے حسین ترین سفر اور سب سے زیادہ یادگار سفر بن گیا. اور میں اس سفر کو کبھی نہیں بھول سکتی، وہ اس قدر حسین اور یادگار ہے. میں آج بھی جب سوتی ہوں نا تو میری آنکھوں کے آگے وہ منظر مطلب گھومتے رہتے ہیں، وہ ساری چیزیں، منظر وہ سارے گھومتے ہیں. میں اکثر خواب میں وہاں پہنچی ہوئی ہوتی ہوں کیونکہ میں ابھی تک نا اس چیز سے نکل ہی نہیں پائی ہوں کہ میں نماز پڑھ رہی ہوتی ہوں تو میری آنکھوں کے آگے وہ منظر آتا ہے، میری آنکھوں کے سامنے کعبہ آ جاتا ہے جب میں سجدے میں جاتی ہوں. اتنی میری لائف کو نا اس سفر نے بدل دیا، اس ایک حج کے سفر نے مجھے بدلا. سب سے پہلا جو میرا حج ہوا 2017 میں. پھر اس کے بعد الحمدللہ جب میں نے حج کر لیا اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مجھے بار بار ہر سال اپنے گھر پر بلایا. الحمدللہ الحمدللہ میں ہر سال اب جاتی ہوں اللہ پاک کے گھر پر، وہاں حاضری دیتی ہوں اور اپنے دل کو سکون مطلب پاتی ہوں. میرے دل کو بہت سکون سے فیل ہوتا ہے. میری روح جو ہوتی ہے نا وہ تڑپتی رہتی ہے یہاں پر، جیسے اندر سے مجھے آوازیں آتی رہتی ہیں کہ جانا ہے تجھے، بس تیرا بس. اور عجیب سی اور ایک اور بات میں آپ کو بتاؤں کہ جب ہم عرفات گئے تھے نا تو مغرب کے ٹائم وہاں پر تھے تو سب لوگ دعائیں مانگ رہے تھے عرفات میں، اور نا میں عرفات میں کھڑی ہو کے نا ہاتھ اٹھا کے دعائیں مانگ رہی تھی. اور میں وہ واقعہ یاد کر رہی تھی کہ کس طرح ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر کھڑے ہو کر ہماری امت کے لیے رو رو کر دعائیں مانگا کرتے تھے. میں وہ ساری چیزیں نا وہاں جا کے میں فیل کیا کرتی تھی. مطلب ایک چیز ہوتی نا جیسے میرے مائنڈ میں نا ایک مووی کی طرح وہ چیزیں چلنے لگ جاتی تھی کیونکہ میں نے یہ ساری چیزیں پڑھی ہوئی تھی اور باقاعدہ ان کے بارے میں ریسرچ کیا ہوا تھا کیسے ہوا تھا. اسلامک ہسٹری سے میرا بہت زیادہ انٹرسٹ بھی تھا. اسلامک ہسٹری جو ہے یہ ساری باتیں جو ہے نا یہ میں بہت انٹرسٹ لے کے سنتی ہوں اور بہت زیادہ ان کو ڈیپ میں چلی جاتی ہوں. وہاں جا کے میں ایک ایک چیز کو غور سے دیکھا کرتی تھی. تو عرفات میں جب میں کھڑی تھی تو میں وہاں دعا مانگ رہی تو میں نے آسمان کی طرف دیکھا تو مجھے نا ایسے روشنی سی فیل ہوئی، مطلب جیسے لگا کہ کوئی چیز چمک رہی ہے. اور نہ ایک دم سے تھوڑا بارش کے جیسے قطرے ہوتے نا میرے چہرے پہ گرے اور میرے اندر اتنی عجیب سی ٹھنڈک اور عجیب سی، حالانکہ اتنی شدید گرمی تھی، اگست کا مہینہ تھا، بہت شدید گرمی تھی. اور وہاں میرے چہرے پہ ایک عجیب سی اس وقت وہ بارش کا جیسے پانی گرتا ہے نا اس طرح وہ میرے چہرے پہ گرا. اور وہ لمحہ جو ہے نا وہ بھی مطلب میرے لیے بہت ہی اللہ پاک کی مطلب ایک کرامت سی ہوتی ہے نا میرے پر، وہ اس طرح کا مجھے فیل ہونے لگا تھا. یہ ساری چیزیں میرے ساتھ ہوئیں اس طرح. اس کے علاوہ میں پھر اللہ پاک کا بہت بہت شکر ادا کرتی ہوں کہ میرا وہ سفر بہت ہی خوبصورت، میرے اتنے سارے واقعات ہیں اس سفر کے کہ یہ ایک اس آڈیو میں آپ کو کیا بتا سکتی ہوں کہ میرے ساتھ کیا کیا وہاں پر ہوا تھا، کس قسم کے واقعات ہوئے تھے. میں رات کو سوتی اور کس قسم کے خواب دیکھنے لگتی تھی. شاید میں الفاظ میں بیان بھی نہیں کر سکتی اپنی فیلنگز کو، یا میرے پاس شاید الفاظ ہی نہیں ہیں وہ اپنی فیلنگز شیئر کرنے کے لیے آپ لوگوں کے ساتھ. مجھے سمجھ ہی نہیں آتا میں کس طرح، میں کیسے بتاؤں وہ ساری باتیں، میں کیسے ڈسکس کروں. وہ میرا اور اللہ تعالیٰ کا جو تعلق ہو جاتا تھا، وہ وہاں جا کر جو میری عجیب سی فیلنگز ہوئی تھی، بس میں الفاظ ہی نہیں ہیں شاید میرے پاس. پھر میں جب اپنی ساس کو دیکھتی تھی وہ اتنی بوڑھی ضعیف سی تھی، اور میں جب ان کو مینا سے مزدلفہ لے جا رہی تھی، وہاں آپ کو پتہ ہوگا کہ رش کس قدر ہوتا ہے اور کتنا مشکل سفر ہوتا ہے وہ. پھر عرفات جانا، یہ سارے سفر بڑے مشکل ہوتے ہیں اور یہ سارے مرحلے کافی اتنا آسان نہیں ہوتا، بڑا مشکل ہوتا ہے. لیکن اللہ پاک نے میرے لیے اتنی آسانی پیدا کر دی تھی کہ میں اس حالت میں بھی ان کو لے کے جاتی. اور پھر میری ساس جب مجھے دعائیں دیتی تھی نا، ویل چیئر میں نے پکڑی ہوتی تھی اور چلاتی جاتی تھی، اور جب وہ اس رش میں وہ مجھے دعائیں دیتی تھی، اس گرمی میں جب وہ مجھے دعائیں دیتی تھی کہ
اللہ پاک نا تیرے کو ہمیشہ خوش رکھے، اور اللہ سے تو جو مانگے اللہ تجھے دے، اور اللہ تعالیٰ تجھے اپنا قرب نصیب کرے. اس طرح کی جب وہ دعائیں دیتی تھی نا تو مجھے ایک عجیب سی خوشی ملنے لگتی تھی اس وقت. اس دعا سے اور ان کی باتوں کی وجہ سے نا، میری ساس کا جو رویہ تھا نا، ان کی وجہ سے میرے اندر اور لگن پیدا ہوتی تھی کہ میں کچھ کروں. میں ایون نا اور لوگوں کی بھی مدد کرنے کے لیے بھاگ پڑتی تھی. جیسے ہم لوگ سلامی کرنے گئے، وہاں ایک خاتون دھکا لگنے سے گری، تو وہاں ایسا رش تھا کہ اگر جو بندہ کوئی جھکے گا نا تو پچھلے جو آنے والے نا وہ اس کے اوپر چڑھ جائیں گے اور وہ کچلا جائے گا. اور میں ایسی حالت میں تھی، لیکن مجھ میں ایک عجیب سی بس وہ آئی ہوئی تھی کہ میں نے بس کسی کی مدد کرنی ہے. میں جھکی، نیچے اٹھی، اس خاتون کو میں نے دونوں بازوؤں میں تھاما اور اللہ اکبر پڑھتے ہوئے اوپر کی طرف کیا. بس اپنے آپ کو بنایا ہوا تھا جیسے کہ میں بس اللہ تیری بندی ہوں، میں تیرے مشن کے لیے نکلی ہوں، میں نے تیرے بندوں کی مدد کرنی ہے، بس تو میرے سے راضی رہنا. کوئی بھی ایسی حالت میں مجھے مل جاتا انسان، کوئی ایسی خاتون مل جاتی جو پریشان حال ہوتی، کوئی راستہ بھٹک گئی یا کسی کے ساتھ کوئی پریشانی ہو گئی، میں ہر ایک کی بات سن لیتی. ایک خاتون مجھے ملی، ویل چیئر پہ جا رہی تھی، اپنی ویل چیئر خود چلا رہی تھی، بہت بزرگ تھی. انہوں نے کہا مجھے میرے ہوٹل تک جانا ہے اور نا میرے پاس کوئی بندہ نہیں ہے جو مجھے چھوڑ کر آئے اس رش میں کیسے جاؤں. میں نے کہا آپ بے فکر ہو جائے، آپ کو جہاں جانا ہے میں آپ کو چھوڑاتی ہوں. میں اپنا پیچھے سب کچھ بھولی ہوئی تھی کہ میرے اپنے بچے ہیں، مجھے جانا ہے گھر یا ہوٹل میں جانا ہے، سب کچھ کرنا ہے. میں بس ہر انسان کی مدد کرنے کے لیے بس میں چاہتی کہ جو بندہ بھی مجھے ملے نا بس اس کے لیے میں فرشتہ بن جاؤں. یہ جو بندے لوگ ہیں نا، ان کی میں کسی طرح کام آ جاؤں. یہاں جو لوگ گھوم رہے ہیں میں کسی نہ کسی کی کوئی نہ کوئی مدد کرتی جاؤں. ہر ایک کو میں کسی نہ کسی طرح، میری یہ سوچ ہوا کرتی تھی وہاں پر. اور آپ یقین کریں کہ اس سوچ کی وجہ سے میرے اندر بہت تبدیلی آئی، میں بہت پازیٹیو ہو گئی، بہت زیادہ. اور اس کی برکت سے میرے اندر میرا اپنا آپ جو ہے نا، میرا اندر جو ہے نا بہت زیادہ بدل گیا، بہت زیادہ. میرے کام ایسے ہونے لگتے کہ جیسے بس کوئی کر رہا ہے، میں خود کچھ بھی نہیں کر رہی. میرے سارے کام وہ بنا رہا ہے، میرے ہر بگڑا ہوا کام بنتا جا رہا ہے، کیونکہ میں اس کے کام کرنے لگ گئی نا، اس کے بندوں کے کام کرنے لگ گئی تھی. ہر وقت میں یہی سوچتی رہتی کہ بس میں اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی بندہ اس طرح کا مجھے ملے گا، میں اس کی مدد کروں گی، اور اللہ کو میں نے راضی کرنا ہے، اللہ کو میں نے راضی کرنا ہے. ہو سکتا ہے اللہ نے یہ بندہ میرے پاس آیا ہے، یہ اللہ نے میں شکر ادا کرتی کہ اللہ تو نے اس کو میرے پاس بھیجا. یہ بندہ میری آنکھوں کے سامنے آ گیا، یہ پریشان ہے، یہ اس طرح ہے، اس کی میں نے مدد کرنی ہے. نیگیٹو سوچ آتی ہی نہیں تھی، ہر وقت پازیٹیو. اور الحمدللہ ماشاء اللہ میں نے ایسے بھی لوگ دیکھے جن بیچاروں کو راستے تک نہیں معلوم ہوا کرتے تھے، جن کو آپ یقین جانے ایسے بھی لوگ ہوتے تھے وہاں پر جن کو کچھ بھی معلوم نہیں ہوتا تھا کہ ہم نے کیا کرنا ہے، کہاں جانا ہے. کئی خواتین حج میں بھٹک جاتی تھیں، کسی کے ساتھ کچھ ہو گیا، کسی کے ساتھ کوئی مسئلہ. الحمدللہ میں جتنے لوگوں کی کر سکتی تھی، جو جہاں میں پہنچ سکتی تھی، جس کا مجھ سے تعلق پڑا، ہر ایک کے ساتھ میں کرتی رہی. بتانے کا مقصد یہ ہے، یہ نہیں کہ میں کوئی بڑی کوئی وہ ہوں. بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ صرف میں نے اپنے فائدے کے لیے کیا. اس سے کر کے مجھے فائدہ ہوا، مجھے یہ فائدہ ہوا کہ اللہ سے میری دوستی بہت مضبوط ہو گئی، اللہ کے ساتھ میرا تعلق بہت گہرا ہو گیا. اتنا کہ میرا دنیا میں کوئی رشتہ، کوئی ایسا رشتہ، ماں باپ کا، بہن بھائی کا، بچوں کا، شوہر کا، کوئی رشتہ اتنا مضبوط نہیں جتنا میرے رب کے ساتھ رشتہ جڑ گیا. اور ایسا تعلق جڑا کہ میں اب بس میری یہی ہے کہ اب جب ملاقات ہو تو بس میں سرخرو ہوں کہ اے رب، میں نے تجھے ہر وقت راضی رکھا اور بس تو مجھ سے راضی رہنا. الحمدللہ میرا حج کا سفر بے حد یادگار رہا. سارے مراحل میں نے بہت اچھے طریقے سے کیے، اور میری زندگی کا سب سے حسین ترین سفر جو میں آج تک نہیں بھولی اور نہ کبھی بھول سکتی ہوں مرتے دم تک. اور میری دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب بہنوں کو اللہ پاک اپنی محبت نصیب کرے. جب دل میں اللہ کی محبت آ جاتی ہے نا، اب یقین جانیں وہ آپ کو بدل دیتی ہے. وہ محبت جو ہوتی ہے نا، اللہ کی محبت، وہ اللہ کی محبت انسان کو بالکل بدل دیتی ہے. اور اس کے بعد کسی چیز کی، دنیا کی کسی بھی محبت کی طلب نہیں رہتی. کوئی محبت معنی نہیں رکھتی جب آپ کے پاس اللہ کی محبت آ جاتی ہے. جزاک اللہ. سننے کے لیے بہت بہت شکریہ. دعا میں یاد رکھیے گا. فی امان اللہ.